میں 14 سال کی ہو گئی تھی، لیکن آج تک یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ میری امی مجھ سے پیار کیوں نہیں کرتی، جبکہ مجھ سے 1 سال چھوٹا بھائی امی کی آنکھ کا تارا تھا۔ اس کی ہر خواہش امی آنکھیں بند کر کے پوری کرتی تھی، جبکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتی تھی جیسے میں اس کی بیٹی نہیں بلکہ اس پر ایک بوجھ کی طرح مسلط ہوں۔ جبکہ ابا جان کا رویہ مجھے کافی اچھا تھا، وہ میرا خیال بھی رکھتے تھے اور امی اور بھائی سے چھپ کر میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی لاتے تھے کہ بعد میں بھی امی کی آنکھوں میں اپنے لیے عجیب سے جذبات دیکھے تھے، جیسے مجھے مار ہی ڈالیں گے۔ خیر جیسا بھی تھا، وقت اچھا گزر رہا تھا، میں پڑھائی میں بہت اچھی تھی، جبکہ میرا بھائی جس کا نام عظیم ہے خاصا گندا کند ذہن اسکول میں واقع ہوا تھا۔ اسکول سے واپس آ کر اس کو پڑھائی کے ذمہ داری بھی امی نے مجھ پر ڈال رکھی تھی، اور گھر کے کام کاج میں امی کا ہاتھ بٹانا بھی میری ذمہ داریوں میں ہی شامل تھا کہ بھائی کو پڑھانے کا مجھے ویسے بھی شوق تھا۔ وہ کافی حد تک میرا خیال رکھتا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں 18 سال کی دوشیزہ خوبصورت تھی، جبکہ بھائی مجھے 1 سال چھوٹے ہونے کے باوجود کڑیل جوان تھا۔ میں اس کے سامنے چھوٹی گڑیا جیسے لگتی تھی۔ میں BA کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، جبکہ وہ ابھی 12ویں میں جماعت میں تھا۔ کال جاتے ہوئے اور واپس گھر آتے ہوئے مجھے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری اس پر تھی، اور اس کام کے لیے ابو نے اس کو موٹر سائیکل لے کر دی ہوئی تھی۔ ایک دن میرے کالج میں پارٹی دی اور میں خود تیار ہو کر فیشن والے کپڑے پہن کر بھائی کے ساتھ موٹر سائیکل پر کالج جا رہی تھی۔ جب بھائی نے موٹر سائیکل کالج کے گیٹ پر روکی تو اتر کے اندر جانے لگی، لیکن بھائی نے مجھے آواز دے کر روک لیا اور کہنے لگا کہ کوثر تم آج بہت پیاری لگ رہی ہو، اور دل تو کرتا ہے کہ سارا دن تمہارے ساتھ گزار دوں۔ بھائی کی بات سن کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ وہ میری طرف گہری نظروں سے دیکھتا ہوا اپنے کالج روانہ ہو گیا، اور سارا دن مجھے بھائی کی بات یاد آتی رہی اور میرا موڈ بہت خوشگوار رہا۔ لیکن ایک بات جو ابھی بھی میرے دل میں کھٹک رہی تھی وہ یہ تھی کہ بھائی نے ایسا کیوں کہا کہ وہ سارا دن میرے لیے گزارنا چاہتا ہے، میرے طرف عجیب سی نظروں سے کیوں دیکھ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اس بات کو اپنا نہیں سمجھا۔ کالج فنکشن انجوائے کرتے رہے۔ شام کو جب فنکشن سے فارغ ہوئی تو کالج کے گیٹ سے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور بھائی کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ کافی دیر بعد بھی نہ آیا تو مجھے انتظار کر کے کوفت ہو رہی تھی، اور اس پر غصہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے معاملے میں اتنا لاپرواہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خیر کچھ دیر بعد وہ سامنے سے آتا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آیا تو میں اس پر چڑھ دوڑی اور خوب باتیں سنائی، لیکن وہ اسے دیکھ کر مسکراتا رہا اور کہنے لگا کہ چلو گھر چلو گی تو لیٹ آنے کی وجہ بتاؤں گا، ابھی میرا موڈ خوشگوار سے خراب ہو جائے گا۔ خیر اب مجھے کچھ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے کون سی بات ہے تو وہ مجھے بتائے گا، اور اس کام کی وجہ سے وہ مجھے لینے بھی لیٹ آیا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے کھانا کھایا اور کچھ ضروری کام تھا کر کتابیں لے کر بیٹھ گئے اور پڑھنے لگی۔ اس دن امی اور ابو گھر نہیں تھے، کسی عزیز کے ہاں ملنے کے لیے گئے تھے، اور انہوں نے رات دیر سے واپس آنا تھا۔ شاید ان کو واپسی پر 12 بج جاتے۔ اصل میں ابو جس کمپنی میں ملازمت کرتے تھے وہاں اکثر کوئی نہ کوئی پارٹی اور فیملی گیدرنگ چلتی رہتی تھی، اور امی کو بھی ابو کے ساتھ وہاں جانا ہوتا تھا۔ خیر رات کے 9 بجے میں بھائی کو کھانا دے کر خود ہی کھا چکی تھی۔ اگر میں فارغ ٹی وی پر کوئی فلم دیکھ رہی تھی کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ وہ بھائی کے ہاتھ ہیں، کیونکہ اس وقت گھر میں میرے علاوہ اور اکیلا کوئی نہیں تھا۔ میں نے چلا کر کہا کہ بھائی ہاتھ پیچھے کرو اور مجھے فلم دیکھنے دو، ویسے بھی میں تم سے ناراض ہوں کہ تم نے آج مجھے کالج کے گیٹ پر بہت انتظار کروایا تھا۔ بھائی نے کہا کہ وہی تو بتانے آیا ہوں، میں نے تم کو کیوں انتظار کروایا تھا۔ پھر اس نے میری آنکھوں کے سامنے سے ہاتھ ہٹایا اور جیب سے ایک گفٹ پیک نکال کر میری طرف بڑھا دیا جو ایک خوبصورت پیکنگ میں تھا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ میں نے پوچھا تو بھائی کہنے لگا کہ کھول کر دیکھ لو۔ میں نے جلدی سے پیکٹ کھولا تو اس میں ایک پرفیوم اور گھڑی تھی۔ بھائی کہنے لگا کہ تمہاری سالگرہ کا گفٹ ہے۔ مجھے خیال آیا کہ واقعی آج میری سالگرہ تھی اور مجھے یاد ہی نہیں تھا، لیکن بھائی کو یاد تھا۔ لیکن تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا تو بھائی کہنے لگا کہ بس میں نے انتظام کیا تھا، آگے کی بات مت پوچھو، اور ہاں اس کے بعد کسی کو بھی کچھ چاہیے، کبھی بھی کچھ چاہیے تو مجھے بول
بول دیا کرنا۔ میں بھائی کے رویے پر حیران تھی کہ ہر آنے زیادہ دن برقرار نہیں رہے، بلکہ کچھ دن بعد پریشانی میں بدل گئی۔ کچھ ایسے ہوا کہ ایک دن بھائی کے کمرے میں صفائی کرتے ہوئے میرے ہاتھ ایک ڈائری پڑی، جس کو پڑھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ساری ڈائری میں میری تصویریں سجائی ہوئی تھی، جگہ جگہ میرا نام لکھ کر ساتھ محبت کا اظہار کیا گیا تھا اور ایسی ایسی باتیں کی تھی۔ میرے سانس رکنے لگا۔ میں نے ڈائری رکھ دی اور کمرے سے نکل آئی۔ اپنے بستر پر لیٹ کر میں گہرے سانس لیے کہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھائی اپنی بہن سے ایسی محبت کیسے کر سکتا ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے بھائی سے شرم آنے لگی تھی اور میں کوشش کرتی تھی کہ میرا سامنا کم سے کم ہو۔ میں ہر وقت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک دن میں چھت پر چڑھ کر موسم کا نظارہ کر رہی تھی۔ وہ جان میرے پیچھے چلا یار، مجھے باہوں میں سمیٹ کر کہنے لگا کہ کوثر کیا بات ہے؟ کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں کہ تم مجھ سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ میں نے غصے سے اس کے ہاتھ جھٹک دیے اور اس کے باہوں سے نکل آئی اور اپنے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی، لیکن وہاں بھی میرے پیچھے گیا اور کہنے لگا کہ تم مجھے بتاؤ مجھ سے کترا کیوں رہی ہو؟ اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ تم کو شرم نہیں آئی سب کرتے ہوئے؟ اپنا میرے ساتھ رشتہ دیکھو، اپنے کام دیکھو۔ میں پھٹ پڑی تھی لیکن نارمل انداز میں کھڑا رہا۔ جب میں بول کر تھک گئی تو اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگ پڑی اور وہ میرے پاس آیا اور نرمی سے میرے ہاتھ تھام کر کہنے لگا کہ کوثر میری بات غور سے سنو، اگر تم کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے تو جان لو میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے اور پیار کرنا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تم کو سچ بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے کبھی مناسب موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اگرچہ امی ابو نے مجھے بتانے سے منع کیا، لیکن آج سنو، تم میری بہن نہیں کہ میری پھوپھی کی بیٹی ہو۔ تمہارے والدین کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب تم چند ماہ کی تھی اور تم کو میرے باپ کے خواہش کرنا میں نے گود لیا تھا کیونکہ تم میرے باپ کی بھانجی ہو۔ میری ماں لینی یعنی تمہاری ممانی نے اگرچہ تم کو میرے جتنا پیار نہیں دیا تھا، لیکن پھر بھی تمہارا بہت خیال رکھا۔ میں گود لینے کے 1 سال بعد میں پیدا ہوا تھا اور کچھ سال پہلے میں نے امی ابو کی باتیں سن لی تھی، تو مجھے تم میری بہن نہیں بلکہ پھوپھی زاد ہو، اور یہ بھی کہ وہ میری شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ اس دن کے بعد سے میرا خیال تمہارے بارے میں بدل گیا۔ میں نے تم کو اس نظریے سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ ساری باتیں مجھے خود بتا دی تھی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ تم کو اس وقت پتہ چلے جب تم اپنی تعلیم مکمل کر لو تاکہ تمہاری پڑھائی متاثر نہ ہو۔ جب بھائی کے بتا چکا تو میں خاموشی سے باہر نکل گیا۔ میرے اوپر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ اب میرے ذہن میں یہ ساری یادیں تازہ ہو رہی تھی کہ کبھی کبھار میری امی میرے ساتھ امتیازی سلوک کرتی تھی کہ صورتحال سامنے آنے کے بعد مجھے سنبھلتے بہت دن لگ گئے، لیکن اس دوران عظیم بھائی نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب تک میں سنبھلی میں عظیم بھائی کے بارے میں اپنے رائے تبدیل کر چکی تھی اور آخر وہ ایک دن میرا شوہر ہو گیا۔